اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوست جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں 4-5 پروگرام کیے ہیں عمر ریاض عباسی صاحب نے کسی ٹی وی چینل پر۔ نام ختم نبوت کا استعمال کرتے ہیں، ناموس رسالت کا استعمال کرتے ہیں، اور اصل مقصد جماعت احمدیہ کے بانی اور جماعت احمدیہ کی توہین کرنا، جماعت احمدیہ پر گندے گھٹیا غلیظ الزامات لگانا اور جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ویڈیوز کا ہم اجمالی جواب ساتھ ساتھ دیتے رہے ہیں، تو یہ اب ایک تفصیلی جواب ہے اس اعتراض کا کہ کیا اسرائیل کی فوج جو ہے اس میں 800 احمدی مسلمان جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کا اجمالی جواب ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے دے دیا تھا، تو ابھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ عمر ریاض عباسی صاحب کا یہ جو اعتراض ہے، اور یہ اعتراض پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، اس کا جواب بھی پہلے دیا جاتا رہا ہے، تو اس کا ابھی آپ کو تفصیلی جواب جو ہے وہ سنواتے ہیں۔ تو اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لنک کو شیئر کریں تاکہ لوگ لائیو دیکھ سکیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹس میں سوال بھی پوچھ سکتا ہے، تو اس کا کوشش کریں گے کہ اسی لائیو سٹریم کے درمیان جواب دے دیں، یا پھر آپ یہ تفصیلی جواب ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو یہ آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی طرف سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے، لیکن مولوی کی جیسا کہ عادت ہے کہ وہ ہر نئے آنے والے دن میں وہی اعتراض دوبارہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس اعتراض کا جو تفصیلی جواب جو ہے وہ ہم مل کر سنتے ہیں۔ خیال آرائی لا تعلق واقعات کو جوڑ کر ریت پر ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش۔ آپ کو پتا ہے کہ جماعت کے مزاج میں ترقی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھاگ لگاتا ہے۔ تو 3 سال میں اس مشن نے اتنی ترقی کر لی، ایک مدرسہ قائم ہو گیا، ایک عربی رسالہ جاری ہو گیا، البشرا پریس قائم ہو گیا، اور جماعت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام آئینہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں مکرم و محترم جمیل احمد بٹ صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ایک نہایت اہم اعتراض کا جائزہ لیں گے جو گزشتہ کئی سالوں سے جماعت احمدیہ پر کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ پہ اعتراض کرنے والے نادان لوگ بعض اوقات ایسے اعتراض کرتے ہیں جو ان کی احمقانہ سوچ پہ مبنی ہوتے ہیں اور حقائق سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک اعتراض جو اکثر میڈیا میں، الیکٹرانکس ہو یا پرنٹ میڈیا، یہ دہرایا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا مرکز اسرائیل میں قائم کیا گیا، اور گویا کہ اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد جماعت احمدیہ نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بنائے ہیں۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج میں 600 پاکستانی احمدی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کس بنیاد پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو جمیل بٹ صاحب، ذرا آپ فرمائیے کہ یہ اعتراض کی حقیقت کیا ہے، اور جماعت احمدیہ کیا اسرائیل سے کوئی خفیہ مراسم رکھتی ہے اور پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے؟ کیونکہ اکثر اخباروں، مثلا ریسنٹلی ایک اخبار میں آیا کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے حیفا میں جماعت احمدیہ کا مرکز قائم کر دیا۔ اب حیفا میں جہاں تک میرا علم ہے تو مرکز تو پتہ نہیں اس کو پون صدی ہونے پہ آئی ہے قائم ہوئے، تو اس کا ذرا آپ کچھ بتائیں ہمیں اس کے بارے میں۔ بات یہ ہے کہ اور بہت سارے اعتراضات کی طرح یہ اعتراض بھی سیاسی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، اور اس کا آغاز ہم 70 کی دہائی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، پہلی بار جب یہ آیا اور یہ چھپنا شروع ہوا، اور اس وقت جو سیاسی اغراض تھی وہ ہمارے سامنے ہے۔ جی، 1974 کا جو فیصلہ ہے اس تناظر میں آپ اس کو رکھیں۔ یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اچھالنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے سن 34 میں انگریز کے ساتھ جماعت کے تعلق کے معاملے کو اچھالا تھا۔ جی جی، وہ لوگ تھے اور ان کے ہم نوا تھے۔ مثلا شورش کشمیری صاحب، انہوں نے کتابچہ شائع کیا جس کا نام رکھا عجمی اسرائیل۔ یوسف لدھیانی صاحب، جی، انہوں نے کتابچہ لکھا ربوہ سے تل ابیب تک۔
تو ایسے ڈرامائی عنوانات لگا کر اور جو لکھا جی وہ سب جھوٹ، خیال آرائی، لا تعلق واقعات کو جوڑ کر ریت پر ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی. جی اس پر ان میں سے ایک کتاب پر حضرت صاحبزادہ، اس وقت حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد جی صاحب جی جو بعد میں ہمارے چوتھے امام ہوئے، انہوں نے ایک تبصرہ شائع کیا اور اس تبصرے میں ایک جملہ لکھا. آپ نے فرمایا کہ کسی گھٹیا جاسوسی ناول میں جو خصوصیات پائی جا سکتی ہیں وہ بدرجہ اتم اس رسالے میں جمع ہے، یعنی ربوہ سے طلبی تک، جی. کیونکہ اس کا انہوں نے جائزہ لیا تھا، فرقان میں چھپا تھا وہ شابت مضمون. جی. تو اصل میں تو یہ دونوں پر برابر چسپاں ہوتا ہے. جی اجمی اسرائیل اس کا بھی یہ حال تھا، اس کا بھی یہ حال تھا، وہ میں نے پڑھا اس کو. اور تو یہ وہ بنیاد بنی. پھر اسی پر وقتاً فوقتاً جیسے مطلب ہوا دیتے رہتے ہیں اس کو، تو خبریں چھپتی رہتی ہیں اور ہوائی باتیں ہوتی رہتی ہیں. الزام بنیادی طور پر 3 ہیں جو یہ لگاتے ہیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ وہی کہتے ہیں کہ اسرائیل میں جو مشن ہے جماعت کا، یہ تاثر دیتے ہیں، جی تاثر دیتے ہیں اور تاریخیں بھی لکھ دیتے ہیں اس میں کہ وہ پاکستان بننے کے بعد بنا. جی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی ہیں، پاکستانی احمدی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ فوج میں، یعنی وہ جماعت کہتے ہیں پاکستانی احمدیوں کی ہے. اور تیسرا یہ نہیں کہتے کہ وہ فلسطینی احمدی، فلسطینی عربوں کی جماعت ہے، جی جی بلکہ پاکستانی احمدیوں کی جماعت ظاہر کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ فوج میں اسرائیل شامل ہے. جواب تو سادہ ہے، جھوٹ، محض جھوٹ ہے. یہ بلکہ کذب سری ہے، کذب سری ہے، کذب سری ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دیکھیں، بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ ایک مشنری جماعت ہے اور ساری دنیا میں اشاعت اسلام اس کا طریق ہے. اور شروع میں بالکل پاکستان یعنی جماعت کے قیام کے کچھ عرصے بعد بیرونی مشنز کا سلسلہ جی شروع جی ہو گیا. 1914 میں لندن میں مشن کھل گیا، ماریشس میں حضرت اسلام کے صحابی حافظ جمال احمد صاحب کو بھیجا گیا، مشن کھولا 15 میں کھولا. بے شمار. مطلب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اسی سلسلے کا ایک مشن کھولا گیا شام میں. جی یہ بات ہے 1924 کی، جی 1925 کی جب مشن کھولا گیا. وہ یہ مشن بعد میں فلسطین کے مشن کا بنیاد بنا. اور ہوا اس طرح کہ شام میں اس وقت فرانسیسی قابض تھے. مسلمان علماء نے احمدیوں کے خلاف جو ان میں بغض پایا جاتا ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے کسی طرح حکومت کو مجبور کر کے یہ حکم جاری کروا دیا کہ یہ مشنری 24 گھنٹے میں دمشق چھوڑ دیں. جی یہ تھے حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب. جی ٹھیک. اب 24 گھنٹے میں چھوڑ کے جائیں کہاں؟ مطلب اس وقت تو وسائل بھی اتنے نہیں تھے کہ اڑ کے واپس آ جاتے قادیان. حضور سے مشورہ کیا حضرت خلیفہ ثانی سے. حضور نے مطلب بظاہر یہ مشورہ دیا کہ جو قریب ترین جگہ ہے وہاں چلے جاؤ. تو ساتھ ہی فلسطین تھا، تو یہ وہاں سے حیفا آ گئے. جی حیفا پورٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ سمندر کے راستے ٹریول کرتے تھے اس لیے وہاں پہنچنا آسان تھا، ممکن تھا ان کے لیے، قریب ترین وہی تھا، کم خرچ اسی میں ہو سکتا تھا. اس لیے آپ وہاں سے اٹھ کر حیفا آ گئے. یہ وہ بنیاد بنی. یعنی کہتے ہیں کہ عدو جو ہے وہ کوشش کرتا ہے دشمنی کی، اس سے کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے وہ. تو ان مولویوں نے تو نکالا دمشق سے ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور مشن قائم ہو گیا. آپ وہاں آ گئے. یہ بات ہے 17 مارچ سن 1928. اندازہ لگائیں آپ، یعنی کتنی پرانی بات ہو گئی ہے. اس بات کو یعنی اگر ہم اسرائیل کے قیام کا جائزہ لیں تو اسرائیل کے قیام سے بہت پہلے کی بات ہے. تقریباً ربع صدی بن جاتی ہے. 45 میں ہوا اس کا. آپ وہاں پر آئے. ساتھ ہی ایک جگہ تھی جبل کرمل، جبل کرمل، اس کے ساتھ کبابیر ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے سکورت اختیار کی. سبب میں ذرا سستا کام ہو جاتا ہے، اس لیے شہر چھوڑ کے وہاں چلے گئے. اور وہاں پر پہلی فلسطینی احمدیوں کی جماعت قائم ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جماعت کے مزاج میں ترقی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھاگ لگاتا ہے. تو 3 سال میں اس مشن نے اتنی ترقی کر لی، ایک مدرسہ قائم ہو گیا، ایک عربی رسالہ جاری ہو گیا، البشرا، پریس قائم ہو گیا، اور جماعت تیزی کے ساتھ بڑھی. اور لکھا ہے کہ چند سالوں میں 21 مقامات پر فلسطین کے اندر جماعت قائم ہو گئی، یعنی 21 اسٹیبلشمنٹس وہاں پر ہو گئی. اس اسنا میں وہ دن آیا 15 مئی سن 1948 کا، جس دن امریکہ اور اس کے حلیفوں نے اقوام متحدہ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل قائم کر دیا. تو وہ جگہ جو کل تک فلسطین تھی وہ اگلے دن اسرائیل ہو گئی، اس کا نام اسرائیل ہو گیا. وہ جو جگہیں اینکس کی گئی اور جو نقشہ بنایا گیا اسرائیل کا، اس میں حیفا بھی تھا. حیفا اس میں شامل ہو گیا، اور بہت سے عرب علاقے تھے اس میں وہ بھی تھا. وہ
بے انتہا مصائب کا سامنا سارے ان لوگوں کو، ان عرب مسلمانوں کو کرنا پڑا جو کہ اینیکس کر لیے گئے تھے اسرائیل میں. ان میں احمدی بھی تھے. یہ مطلب ایسے نہیں تھے کہ آرام سے تھے وہاں پہ. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیشتر جماعتوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا اور ہجرت کر کے یہ لوگ دمشق چلے گئے اور وہاں جو جماعت ہے اس کے سپورٹ میں پہنچ گئے. کچھ ایسے تھے جو جیدار تھے، ان کے وسائل زیادہ تھے اور انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا. یہ جو رہ گئے یہ اسرائیل میں جماعت، پہلی جماعت احمدیہ شمار ہوئی کیونکہ انہوں نے نقل مکانی نہیں کی. حضور نے ان کو نصیحت کی. یعنی اس زمانے میں آپ سوچیں، یعنی ویژن آپ جو دے ہمارے خلفاء کا جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ میں الفاظ پڑھتا ہوں، آپ نے لکھا کہ کسی نہ کسی طرح کبابیر والوں کو اطلاع دیں کہ تنگی کے دن ہیں، صبر سے گزارا کر لیں اور کسی قیمت پر بھی کبابیر کی زمین یہود کے پاس فروخت نہ کریں تاکہ وہ ہمارے پاس ایک جگہ رہے اور ہم اس پہ قائم رہیں. اب جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، جن احمدیوں نے، یہ اکیلے نہیں تھے. بیشتر یعنی عربوں میں سے ہر طرح کے لوگ، یعنی عیسائی بھی اور مسلمان بھی، بہت سارے ایسی آبادی تھی جو مائیگریٹ نہیں کیا جنہوں نے، اور نئے ملک بننے کے باوجود اسرائیل میں رہنا اختیار کر لیا. یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کی کل آبادی 78 لاکھ ہے اور اس میں غیر یہودی 24%، 24%. ایک چوتھائی آبادی یہودی نہیں ہے اور اس 24% میں 16% مسلمان. یہ اگر آپ کل تعداد پہ اس کو نکالیں تو یہ 12 لاکھ بنتا ہے. یعنی اسرائیل میں آج 12 لاکھ مسلمان. اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر 12 لاکھ مسلمان اسرائیل میں رہ سکتے ہیں اور کسی کو ان پر اعتراض نہیں ہے، تو اس میں اگر چند ہزار احمدی بھی وہاں رہتے ہیں جو کہ فلسطینی ہیں، تو اس پر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تو یہ مطلب بالکل فضول بات ہے یہ. تو اب اگر اس کا تجزیہ آپ کریں، دیکھیں 14 اگست 1947 تک نہ پاکستان تھا نہ اسرائیل تھا. ٹھیک ہے. تو اگر اس وقت وہ رہ رہے تھے وہاں پہ احمدی تو ٹھیک ہے، رہیں. ساری دنیا میں تھے وہ تو وہاں بھی تھے. اچھا، اس کے بعد جب اس کا قضیہ شروع ہوا فلسطین کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس کی جو علم جو تھا، اس کی حفاظت کا، اس کا یعنی تقسیم کے فیصلے کو روکنے کی کوشش کا، وہ ایک احمدی کے ہاتھ میں تھا، یعنی حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب. تو ظاہر ہے کہ اس عرصے میں بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا. عرب بہت خوش تھے کہ چودھری صاحب ان کی تائید کر رہے ہیں وہ، اور یہاں والے بھی خوش تھے. چودھری صاحب نے غالباً 2 گھنٹے کے قریب تقریر کی، اس کا بھی ذکر بھی آئے گا وہ. اور پھر بعد میں جب اسرائیل بن گیا اور یہ لوگ وہاں رہتے چلے گئے، تو پھر اس پہ کیا اعتراض ہے؟ تو کسی جہت سے بھی یہ بات کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. تو یہ تو پہلا حصہ ہوا. پہلا حصہ یہ ہو گیا کہ اسرائیل میں مشن پہل پرانا ہے، احمدی پرانے ہیں، فلسطینی ہیں. دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی چلے گئے اسرائیل میں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کبھی. پاکستان کا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. تو اس پاسپورٹ پہ اسرائیل کو کیسے جا سکتا؟ بالکل ہوائی بات ہے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے. اور کوئی پاکستانی کبھی نہیں گیا. جو اس سے پہلے وہاں پہ مبلغ تھے ہمارے، حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب سے لے کر پاکستان بننے تک، وہ قادیان سے جاتے تھے اور قادیان واپس آتے تھے. اور برٹش پاسپورٹ تھا ان کے پاس تھا. آخری مربی ہمارے جو وہاں گئے ان کا نام تھا مولانا رشید احمد چغتائی صاحب. یہ گئے ہیں 23 اکتوبر سن 1946 کو فلسطین گئے اور ابتری پھیل گئی تھی وہاں پہ. تو 3 مارچ سن 1948 کو وہاں سے نکل گئے اسرائیل بننے سے پہلے. مئی میں اسرائیل بنا ہے، مئی 1948 میں. یہ کل کہانی ہے. یہ تو کوئی پاکستانی کبھی اسرائیل نہیں گیا، نہ جا سکتا ہے. کوئی پاکستانی احمدی اور ویسے ہاں کوئی پاکستانی نہیں جا سکتا، احمدی کیا اور غیر احمدی کیا، کوئی نہیں جا سکتا، نہ گیا ہے آج تک کوئی. اب یہ جو تیسرا مسئلہ ہے فوج میں احمدی، اب یہ دیکھیں نا، یہ مطلب ایسے ہی مطلب ہے کہ جیسے ریت کی دیوار اور اونچی ہو رہی ہے وہ. اور بات یہ کہ جب پاکستانی اول تو کوئی ہے نہیں، تو کسی پاکستانی کا فوج میں داخل ہونے کا کیا مقصد نہیں تھا. اور غیر ملکیوں کو دوسرے ملک فوج میں کیسے لے سکتے، کیسے لیں گے؟ اب اس کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ سوال اٹھائیے. پہلی بار یہ چھپا، یہ میرے پاس حوالہ لکھا ہوا ہے اس کا، 29 ستمبر سن 1975 نوائے وقت لاہور. اس نے خبر لگائی. کیا خبر لگائی؟ اس نے کہا جی کہ لندن میں طبع ہونے والی کسی کتاب کے حوالے سے کہ 1972 تک اسرائیلی فوج میں 600 پاکستانی قادیانی شامل ہو چکے.
اخبار کا اس میں کتاب کا نام نہیں ہے, صرف یہ ذکر ہے کہ لندن میں شائع ہوئی. اب جب ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہم نے تو ایسی کتاب لندن سے شائع نہیں ہوئی. یہ جو کتاب ہے یہ نیو یارک سے شائع ہوئی. ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. لکھنے والا عیسائی, وہ یہودی, اور نام اس کا اسرائیل. لکھنے والے کا نام بھی اسرائیل, اس کا نام ہے اسرائیل ٹی نامانی NAA, انگریزی میں لکھا ہوا ہے اسرائیل TNAAMANI. کتاب کا نام ہے اسرائیل اے پروفائل. یعنی ایک یہودی نے اسرائیل کے بارے میں ایک کتاب شائع کی. کب شائع کی؟ جنوری سن 1974. نمائے وقت کو اس خبر کی اطلاع ملنے میں تقریباً 2 سال لگے. یعنی انہوں نے شائع کیا اس کو 75 کے سپٹمبر میں. خیر, یہ جو اس کا پریس ہے پریگر پبلیشرز, اور یہ نیو یارک میں ہے. اس میں ایک جملہ ہے فضل صاحب, ایک جملہ صرف اس میں ہے, وہ جملہ میں پڑھتا ہوں. یہ پیج نمبر 75 اس کتاب کا, جس پر اس کہانی کی بنیاد کھڑی. جی جی. جملہ یہ ہے, وہ لکھتا ہے جی, 2 other small non-Arab Muslim groups, the Circassians who came in the 19th century from Russia and now number about 2000, and the Ahmadi sect of some 600 people from Pakistan can also serve in the army. ترجمہ کرتا ہوں میں اس کا. 2 چھوٹے غیر عرب گروہ, یعنی 19ویں صدی میں روس سے آئے ہوئے اندازاً 2000 کاکیشین اور تقریباً 600 افراد پر مشتمل پاکستانی احمدی فرقہ بھی اسرائیل کی فوج میں خدمات بجا لا سکتا ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو فلسطینی احمدیوں کو غیر عرب کہا تو اس یہودی کا کیا مقصد تھا. کوئی شرارت کر رہا تھا یہ, یا اس کی لا علمی ہے, یا اس لیے اس نے کہا کہ پاکستانی کے احمدیوں کا مرکز چونکہ پاکستان میں ہے اس لیے اس نے پاکستان سے ریلیٹ کر دیا اس کو. لیکن جو بات صاف ہے کسی بھی شبے سے بالا, وہ یہ ہے کہ اس میں یہ اس نے نہیں کہا کہ وہ سرو کر رہے ہیں, یہ سرو کر رہے ہیں, کہ یہ 600 احمدی فی الواقع ہو سکتے ہیں, سرو کر سکتے ہیں. وہ اس کتاب میں, اس چیپٹر میں اس نے اپنے ملک میں دی ہوئی شہری آزادیوں کی تعریف کا چیپٹر ہے وہ, اور اس امکان کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو یہ فوج میں کر لے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ وہ پر ہے ایک. اور ان کی حماقتیں یہ ہیں کہ پچھلے دنوں انٹرنیٹ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ خاتون کی تصویر ڈالی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ, اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ پاکستانی احمدی لڑکی ہے جو اسرائیلی فوج میں سرو کر رہی ہے. اندازہ لگائیں. یہ دیکھیں نا, یہ تو بار بار یہ کرتے رہتے ہیں. اس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شیر مادر کی طرف پیتے ہیں جھوٹ کو. بس ان کا یہ طریقہ ہے یہ, اور مسلسل اس کا ذکر کرتے ہیں, اچھپتا رہتا ہے. جیسے میرے پاس اور بھی کئی بار ہے اس میں جو چیزیں شائع ہوتی رہی ہیں. تو اب یہ مطلب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پر ہے ایک جس پر یہ ڈار بنا دی گئی ہے نا, جو اس کا ایک جملہ ہے جو, اور وہ بھی مطلب ایسے ہی فضول سا بالکل, لیکن باہر جو بھی ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چھاپتے رہتے ہیں. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. اب دیکھیں جماعت وہاں قائم ہے جی, اور وہ فلسطینی احمدی ہے جی. اچھا, اشاعت حق جو ہے وہ ہم احمدیوں کا طریقہ ہے, جتن کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں اسی کام میں دعوت اللہ کرنا, کیونکہ یہ ہمارا مطلب مطمئن نظر یہی ہے. وہ وہاں بھی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, اور مشکل حالات میں بھی. یعنی جب کہ یہ اسرائیل کا معاملہ بن رہا تھا, اس زمانے کی رپورٹ آپ جو پڑھیں اگر, جو تاریخ احمدیت میں کوٹ ہوئی ہے, تو اس زمانے میں بھی عبرانی زبان میں ایک ٹیکسٹ شائع ہوا, یعنی اسرائیل بننے کے بعد, اور حالات ابھی ابتر تھے, تو انہوں نے کوشش کر کے یہودیوں کو دعوت حق دینے کے لیے ایک عبرانی زبان میں ٹیکسٹ شائع کر دیا. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست سے لے کر ایک سال سے تقریباً 1 سال, اگست 48 سے جون 49 تک, یعنی اسرائیل بننے کے فوراً بعد, پورے اسرائیل کے اندر صرف مسجد محمود تھی حیفا کی جہاں پہ اذان ہوتی تھی. سب ابتر ہو گئے تھے, منتشر ہو گئے تھے, ادھر ادھر ہو گئے تھے, اور سارا سلسلہ بند ہو گیا تھا. لیکن یہ اللہ اکبر کی صدا وہاں سے بلند ہوتی رہی. اچھا, اسی کوشش کا نتیجہ جو ہے بعد میں بھی ظاہر ہوا. یعنی ہمارے جو مقامی فلسطینی امیر ہیں فلسطین کی جماعت کے, جن کا نام جو ہے محمد شریف عہدہ ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. یہ بات ہے سن 2008 کی, اور بڑا موقع ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے کہ انہوں نے امریکی صدر جارج بش کو اور اسرائیل کے صدر جو اس زمانے میں وہ تھے شیمر,
ان دونوں کو انہوں نے جماعت کا پیغام پہنچایا. یہ ایک عجیب واقعہ ہوا. یعنی بش صاحب وہاں اسرائیل کے دورے پہ آئے ہوئے تھے اور اسرائیل کے صدر جو تھے وہ حیفا کا دورہ کر رہے تھے. تو وہاں مطلب انوائٹ کرتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ یہ بھی وہاں پہ ہیں, ان کو بھی بلایا جاتا ہے. وہ اس کا انہوں نے حال لکھا ہے, الفضل انٹرنیشنل میں شائع ہوا ہے. اس کا حوالہ ہے 8 اکتوبر سے 14 اکتوبر سن 2010 کا جو شمارہ ہے الفضل انٹرنیشنل لندن کا, اس میں شائع ہوا ہے. اچھا, اس کے حوالے سے پھر کہانیاں نئی شروع ہو گئی. یعنی 2009 میں امت نے لکھا اسرائیلی حکومت نے قادیانی جماعت کی پشت پناہی شروع کر دی ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ صاحب ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور قادیانی جماعت کے درمیان ہونے والے رابطے کے بعد مرزا مسرور کی ہدایت پر حیفا شہر میں باقاعدہ قادیانی مرکز قائم کر دیا گیا. یعنی وہ مرکز جو 1928 میں قائم ہوا تھا اسرائیل کے بننے سے 20 سال پہلے اور اس انکشاف سے 60 سال پہلے, تو وہ کہتے ہیں جی اب یہ قائم ہو گیا. اور اس میں لکھتے ہیں کہ صاحب ختم نبوت اکیڈمی لندن کوئی ہے جی, اس نے اس اخبار کو بتایا, امت اخبار کو, کہ قادیانیوں اور اسرائیل کے یہودیوں کے درمیان خفیہ رابطے کی تصدیق ہو گئی. کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ یہ شمون پریز صاحب جو حیفا کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, ان کو جماعت نے دعوت دی, یعنی شریف عہدہ صاحب نے, کہ آپ ہمارے مشن میں آئیں. پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی کہ وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور بعد میں پھر وہ وہاں پہ آیا اور وہاں پر اس کو جماعت کا پیغام پہنچایا گیا. اور یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہاں کے اخباروں نے میڈیا نے کوٹ کیا. اب بھی یوٹیوب پہ اس کے کلپس پڑے ہوئے ہیں وہ کہ وہ ساری کاروائی اس کی دی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ آیا اور کیا بات چیت ہوئی. وہ ابھی کل کی بات ہے, اکتوبر 2011 میں کراچی کا اخبار ہے انصاف, اس میں ایک انٹرویو شائع ہوا کسی شخص کا, عبد الرحمان نامی کا. اس نے لکھا کہ اسرائیل میں قادیانی مرکز 1952 سے کام کر رہا ہے. یعنی وہی بات کہ 47 کے بعد ہونا چاہیے, ہو کبھی بھی ہو, پاکستان بننے کے بعد ظاہر کرنا ہے انہوں نے. اور لکھا ہے کہ قادیانی جماعت کے اسرائیل میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کی کوریج سرکاری سطح پر کی جاتی ہے. حالانکہ یہ انکشاف ہمارے لیے بھی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کوریج کس بات کی ہوئی کہ پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا جی. جب پریزیڈنٹ کہیں جاتا ہے تو اس کی خبر تو شائع ہوتی ہے. ملک کا جو سربراہ ہے, تو ملک کا سربراہ وہاں پہ آیا تو اس کی انہوں نے کوریج کی, تو انہوں نے اس کو بنا دیا فوراً کہ ہاں جی یہ ہر پروگرام کی جو کوریج جو ہے ٹی وی پہ ہو رہی ہے. کیا وہ شاعر نے کہا کہ جو چاہے آپ کا حسن بس وہی بات ہے بالکل. تو یہ معاملہ ہے سارا. تو یہ فرمائیں کہ فلسطینیوں کے لیے جو جماعت نے خدمات کی ہیں وہ کیا ہیں اور کیا کس طرح سراہا ہے اس کو عربوں نے؟ یہ بڑے روشن باب ہے پاکستان, مطلب جماعت کی تاریخ میں اور فلسطینیوں کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ. لیکن فلسطین سے ہمدردی ہمیں ہمیشہ سے رہی, یہ جھگڑا ہونے سے پہلے بھی, کیونکہ فلسطین میں بیت المقدس جی, اور وہ ہمیں عزیز ہے کیونکہ وہ ایک زمانے میں مطلب اسلام کا قبلہ رہا, قبلہ بل وہ تھا وہ. یعنی ایک آپ دیکھیں کہ تاریخ احمدیت میں ایک عجیب وہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے واقعہ لکھا ہے 1929 کا. 1929 کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غیر معمولی جلسہ ہوا اور اس میں بیان کیا گیا کہ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ان غیر ملکی طاقتوں نے, ان میں فلسطین شامل ہے جی. اور وہاں پر یہودیوں کے قومی گھر بنانے کا کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے کہ ان کو زمینیں لے کر وہ اپنے گھر بنائیں گے اور یہودیوں کو وہاں آباد کیا جائے گا. تو قادیان کے اس جلسے میں اس بات پر احتجاج کیا گیا اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا اور انگریز حکومت کو کیونکہ وہ انسٹرومنٹ وہی تھے, انہی کی حکومت تھی وہاں پہ, کہ ان مظالم کو روکنے کے لیے ریزولوشن پاس کی فار بیک ان 1929. جماعت کا مشن تو ایک سال, اسرائیل ایک تصور اور مشن بھی ایک سال پرانا, یہ بھی نہیں کہ بہت پرانا مشن تھا وہاں پہ, لیکن فلسطینیوں سے ہمدردی جماعت کی جو ہے اس کا اسے اظہار ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ واقعہ جو آپ نے سوال کیا, یہ میں نے ضمن بتا دیا میں نے آپ کو. یہ اب دیکھیں کہ واقعات دیکھیں آپ, پاکستان نیا بنا ہے, 14 اگست 1947 کو بنا ہے, اور سپتمبر 47 میں یہ معاملہ پیش ہے. وہاں پہ قائد اعظم حیات ہیں, انہوں نے اب نمائندگی کے لیے سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو چنا کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کریں وہاں, اور ان کو وہاں بھیجا. انہوں نے وہاں گئے یہ, اور جو ایک کمیٹی بنی تھی جو اس معاملے پر غور کر رہی تھی اس میں تقریر کی. یہ بات ہے 25 ستمبر 1947 کی.
تقریر کے بارے میں نوائے وقت لاہور 12 اکتوبر 1947 کی اشاعت میں دوہری سرخی لگائی. اوپر لکھا فلسطین سے متعلق سر ظفر اللہ کی تقریر سے دھوم مچ گئی. دوسری سرخی عرب لیڈروں کی طرف سے سر ظفر اللہ کو خراج تحسین, اور اس میں لکھا سر محمد ظفر اللہ خان رئیس الوفد پاکستان نے جو تقریر کی وہ ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ تھی. آپ تقریباً 175 منٹ بولتے رہے. اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ جب آپ تقریر کر کے بیٹھے تو ایک عرب ترجمان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر عربوں کے معاملے کے متعلق یہ بہترین تقریر تھی, آج تک میں نے ایسی شاندار تقریر نہیں سنی. نوے وقت کی خبر ہے. مزید لکھتا ہے سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں زیادہ زور تقسیم فلسطین کے خلاف دلائل دینے پر صرف کیا. جب آپ تقریر کر رہے تھے تو مسرت اور ابتہاج سے عرب نمائندوں کے چہرے تمتما اٹھے. تقریر کے خاتمے پر عرب ملک کے مندوبین نے آپ سے مصافحہ کیا اور ایسی شاندار تقریر کرنے پر مبارکباد پیش کی. امریکہ میں اس وقت پاکستان کے سفیر تھے مرزا ابو الحسن اصفہانی جی. انہوں نے قائد اعظم کو رپورٹ کی. اس میں یہ قائد اعظم پیپرز میں لکھا ہوا ہے. قائد اعظم پیپرز کا جو پیریڈ ہے 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر 1947 گورنمنٹ آف پاکستان کا شائع شدہ جی. اس کا ترجمہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر ظفر اللہ خان نے جو تقریر کی وہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے پر ہونے والی بہترین تقریر تھی. اور فضل صاحب یہ اس تقریر کی تعریف آج تک جاری ہے. ابھی کی بات ہے 20 نومبر پچھلے سال کراچی کا اخبار ہے دی نیوز, انگریزی کا اخبار ہے جی. اس میں ایک صاحب ہیں سید افتخار مرشد صاحب, ان کا ایک مضمون چھپا, انگریزی کا ہے, ترجمے ایک جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ اکتوبر سن 47 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ فلسطین پر سر ظفر اللہ خان کی تقریر اس موضوع پر کبھی بھی کی جانے والی بہترین تقریروں میں سے ایک ہے. اور اسی سے متاثر ہو کر سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز السعود نے انہیں خط لکھا. یہ بات ہمارے لٹریچر میں نہیں ہے لیکن اس نے یہ بیان کی کہ اس نے ان کو خط لکھا. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور تقریر دوسری دفعہ پھر یہ معاملہ کمیٹی سے اس میں آ گیا اسمبلی میں, اور وہاں اجلاس ہوا 28 نومبر سن 47 کو. وہاں پہ پھر چوہدری صاحب نے تقریر کی اور یہ بھی پہلی تقریر کی طرح سچائی سے پر اور اظہار میں بالکل دبنگ سارے اس کے جتنے پہلو تھے ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اور جو منطقی نتائج نکل سکتے تھے ان سب کا آپ نے ذکر کیا. پوری تقریر پڑھنے کے لائق ہے. 2 جملے آپ نے فرمایا یہ ایک اہم لمحہ ہے, دنیا کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ. آج اقوام متحدہ کٹہرے میں کھڑی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سرخ رو ہو کر نکلتی ہے کہ نہیں. پھر فرمایا اے مغربی اقوام یاد رکھو کل تمہیں مشرق وسطی میں اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی. اور کہا کہ اقوام متحدہ کو یہ قدم اٹھانے کا کون سا جائز قانونی حق حاصل ہے, یعنی کوئی حق حاصل نہیں. اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو آپ نے پھر اقوام متحدہ کو متنبع کیا. اور مطلب ہے کہ آپ دیکھیں اس میں یہ بات بھی جو کہ یعنی حیرت انگیز میں کہتا ہوں اس کو, یہ الفاظ آپ سنیں جو وہاں پڑھ کے سنائے گئے, کیونکہ جو سیکریٹری تھے نا وفد کے انہوں نے پڑھ کے سنائے. چوہدری صاحب نے کہا کہ سلطنتیں عروج پاتی ہیں اور ان کا زوال بھی ہوتا ہے. یعنی آج تم اتنا جو کہہ رہے ہو تو کل تمہارا اینڈ بھی آئے گا. ہمیں تاریخ میں اہل بابل, مصریوں, یونانیوں, رومیوں, عربیوں, اہل فارس اور ہسپانیہ کی سلطنتوں کا ذکر ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے. آج کل زیادہ تر ذکر امریکیوں اور روسیوں کا ہو رہا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم اقوام کے درمیان ترقی اور تنزل کے ادوار رکھیں گے, یعنی بدلتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اور یہ گردش ہمیں اسی آفاقی قانون کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ زمین پر اسی کو ثبات ملتا ہے جو خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخش. یعنی کیا تنبیہ ہے یہ کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا اور تمہارا ذکر بھی تاریخوں میں رہ جائے گا. یہ پوری تقریر ویب سائٹ پہ موجود ہے اقوام متحدہ کی جی. آج بھی, اور اس کو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. صاحب قیام اسرائیل کے موقع پہ حضرت امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رہنمائی فرمائی تھی
اور فلسطینیوں کو کچھ نصائح فرمائی تھی، ان کا بھی اگر ذکر آپ کر دیں تو. ہاں دیکھیں، مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ایک یعنی دین سے محبت کا ایک عجیب اظہار ہے اس ارشاد میں. یہ جب اسرائیل قائم ہوا تو الفضل میں ایک مضمون شائع ہوا جی، یعنی حضور کی طرف سے، اس کا نام رکھا گیا الکفر ملت واحدہ، کہ یہ سارے کافر جو ہے نا یہ سب ملے ہوئے آپس میں، ایک ہی قوم ہے یہ. اور جو دکھا ہوا دل تھا آپ کا، آپ نے اس کا اظہار کیا، اور ایک راہ جیسے نا ایک راستہ بتاتا ہے بندہ کہ اس طرح آپ کریں تو اس کے بعد آپ کی نجات ہو سکتی ہے. مسلمانوں کو مطلب ہے کہ یہ واقعہ تب ہو گیا، تاریخ ہے، اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے آج، لیکن اس کو بالآخر ہم ختم کر سکتے ہیں. وہ یہ شائع ہوا 31 مئی سنہ 48 کے الفضل میں. اس میں سے 2 جملے میں آپ ساری بات اس سے واضح ہو جائے گی. حضور کے الفاظ ہیں، سوال فلسطین کا نہیں، سوال مدینہ کا ہے، سوال یروشلم کا نہیں، سوال خود مکہ مکرمہ کا ہے، سوال زید اور بکر کا نہیں، سوال خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے. دشمن باوجود اپنی مخالفتوں کے اسلام کے مقابل پر اکٹھا ہو گیا. کیا مسلمان ہزاروں اتحاد کی وجوہات کے اس موقع پر اکٹھا نہ ہوگا؟ ہمارے لیے سوچنے کا موقع آ گیا ہے کہ کیا ہم کو الگ الگ اور باری باری مرنا چاہیے یا اکٹھے ہو کر فتح کے لیے کافی جدوجہد کرنی چاہیے. اور ایک اور جملہ آپ نے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے اتحاد سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی گریہ وزاری سے فلسطین پر دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے زمانے کو قریب سے قریب تر کر. کیا روشن الفاظ. شکریہ جمیل صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام آئینہ میں ہم نے جائزہ لیا اس الزام کا جو جماعت احمدیہ پہ رکھا جاتا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں 600 پاکستانی احمدی ہیں. محترم جمیل صاحب نے نہایت تحقیق سے اور تدقیق سے اس الزام کا عمیق نظری سے جائزہ لیا ہے اور اس کا بتایا کہ یہ کتنا غلط الزام ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی پلیدی سے دور رہو اور جھوٹ سے دور رہو. تو جھوٹ بولتے ہیں علماء، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ اور جھوٹ کو دہراتے چلے جاتے ہیں، اتنا دہراتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو وہ جھوٹ سچ کی طرح نظر آنے لگتا ہے. لیکن ہم قرآن کے الفاظ میں صرف یہی کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. اور ہم تو اپنا دکھ اور سکھ خدا تعالیٰ کی ذات میں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمارے جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہا ہم ہو گئے یار نہا میں. اسی کے ساتھ میں جمیل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم ناظرین، آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمایا ہے جس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس الزام کا جواب دیا گیا ہے جو یہ عباسی صاحب جو کہ طاہر القادری صاحب کے راہ راست جو دستے راست تھے، انہوں نے لگایا تھا کہ اسرائیل کی فوج کے اندر 800 احمدی مسلمان موجود ہیں. ابھی ایک 3-4 منٹ کا کلپ اور ہے، وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سنوا سکوں، اور اس میں بھی اسی الزام کا ایک اور طریقے سے جواب دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کافی آپ کی معلومات جو ہے اس میں اضافہ کرے گا. تو آئیے اب وہ دوسرا کلپ سنتے ہیں. میں آپ کو ذکر کر رہے تھے کہ جو ایک عربی پروگرام میں گفتگو ہوئی اسرائیل کے بعض اہلکاروں سے، تو وہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ وہ کیا تھی اور اس سے کیا بات سامنے آئی. پچھلے دنوں مصر میں جماعت کے خلاف بڑا ہنگامہ ہوا اور بعض احمدیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور ابھی بھی وہاں پہ ہمارے خلاف ایک اخباری مہم چل رہی ہے، بلکہ ٹی وی پہ بھی. تو اس کے رد میں ہمارے دوست محمد شریف عودہ صاحب نے کوابیر حیفا شہر جو اسرائیلی علاقے میں ہے، وہاں پہ اس کے نواح میں ایک بستی تھی جو حیفا شہر کا حصہ ہی بن چکی ہے، وہاں ہماری جماعت کا سن 28 سے مرکز ہے. تو وہاں سے انہوں نے ایک لائیو پروگرام کیا عربی میں، اور اس میں مختلف لوگوں، صحافیوں اور عربوں سے
بات کی کہ ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج میں یا اسرائیلی پولیس میں یا اور ایسے اداروں میں احمدی ہیں، بلکہ 600 احمدی ہیں اسرائیلی فوج میں. تو اس بارے میں آپ بتائیں، آپ ہمیں جانتے ہیں. تو 3 بڑی سرکردہ عرب شخصیات نے اس میں حصہ لیا لائیو، اور اس تہمت اور الزام کا بڑی سختی سے رد کیا، اور کہتے ہیں ہم خود کبابیر کے رہنے والے ہیں. ابھی تک تو ہم نے نہ سنا نہ دیکھا کہ کوئی ایک احمدی کبابیر کا یا کبابیر سے باہر کا اسرائیلی فوج یا پولیس میں بھرتی ہوا ہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اور عرب اور مسلمان جیسے دروز اور سرش کے علاقے کے بعض مسلمان وہ اسرائیلی فوج میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں. بلکہ میں خود گواہ ہوں کہ میں جب مسجد اقصی دیکھنے گیا تو وہاں پہ اسرائیلی فوج نے اس وقت جو سپاہی متعین کیے ہوئے تھے وہ دروز تھے، اور دروز مسلمانوں کا ایک باطنی فرقہ ہے، مشہور ہے، جانتے ہیں سارے عرب. تو یہ بات اس میں 3 سرکردہ شخصیات نے کی، جن میں سے ایک اسرائیلی پارلیمنٹ کا عرب ممبر تھا اور اکا کے علاقے کا تھا، اور سابقہ ممبر تھا، اور 2 خود کبابیر سے عرب تھے. اور دور جانے کی کیا بات ہے، یہ حسن عودہ جو کبابیر سے ہی تھا اور جو 89 میں مرتد ہوا تھا، اور منظور چنیوٹی کے ساتھ اس نے یہاں لندن میں بڑی اس کے کندھے پہ بیٹھ کانفرنس کی تھی، اس سے بھی یہ سوال ہوا تھا اس سے، اور اس وقت کی جنگ میں یہ اس کا انٹرویو شائع شدہ ہے. اس سے آخری سوال یہی پوچھا گیا تھا کہ سنا ہے وہاں پہ 600 قادیانی ہیں اسرائیلی فوج میں، تو تم بتاؤ. اس نے اس موقع پہ بھی یہ کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں. تو یہ چیزیں الزام ہیں، الزام تو انسان جتنی مرضی بات دہرا لے، لیکن وہ سچ نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ کہ جو فلسطین کے معاملے میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح امت مسلمہ کا نمائندہ بن کے وہ بات کی ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ فلسطین اور امت کے مفاد میں تھی، وہ بھی تاریخ سے ظاہر ہے یہ جتنا مرضی مسخ کرنے کی کوشش کر لیں اسے مٹایا نہیں جا سکتا. عرب اخبار میں اس وقت بھی لکھا گیا تھا، اور ابھی تک ان اخباروں کے تراشے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب چودھری صاحب مسئلہ فلسطین پہ امم متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد، اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد اپنے ڈائس پہ واپس آئے، تو عرب نمائندے بھاگ کے آپ کے پاس گئے اور آپ کا ہاتھ چوما اور کہا کہ اس طرح کا دفاع کسی اور نے نہیں کیا، حالانکہ ہم عرب ہیں پر تم غیر عربی ہو کے فلسطین کے قضیے کا اتنا دفاع کر گئے ہو. بلکہ بعض نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا ظفر اللہ خان ہیرو ہے، یہ لکھے وہ موجود ہیں. آج یہ تاریخ کو مسخ کر لیں تو. اور پھر حضرت مصطفی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیر کون سا جو ڈائریکٹیو تھا فلسطین کے لوگوں میں، آج بھی اس پہ وہ بھی جب یہ اجتماعی طاقتیں فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل بنانا چاہتی تھیں، اس وقت حضرت خلیفہ ثانی نے 2 کتابچے تیار کیے. ایک کا نام الکفر ملت واحدہ تھا، اور سارے عالم اسلام اور عالم عرب میں پھیلائے اور فرمایا کہ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے. خطرہ بیت المقدس کو نہیں بلکہ مدینہ اور منورہ کا ہے، کیونکہ دشمن یہاں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ان مقدس مقامات کے قریب آ کے بیٹھ کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان حکومتوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے. جی بالکل بالکل جی ٹھیک. کیا اسرائیل کے ایجنٹ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ یوسف لدھیانی صاحب. جی ناظرین، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے پروگرام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی معلومات ہیں کہ جن کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو جی ناظرین، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے پروگرام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی معلومات ہیں کہ جن کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر، یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب ہیں، اور سامنے جو ہے وہ عرب کا بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ عرب بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے ظفر اللہ خان صاحب کی، اسی لیے کہ انہوں نے عربوں کی بہت زیادہ خدمات کی ہیں، اور یہ عرب بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے ظفر اللہ خان صاحب کی.
تو ابھی یہاں آپ مزید ایک تصویر آپ کے سامنے میں لگاتا ہوں جس میں ایک مسلمان لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے چودھری سار ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس طرح کے بہت سے جو ہیں وہ تصویریں اور بہت سے دستاویزی ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں. تو ابھی اس پروگرام کو چونکہ یہ کافی لمبا ہو گیا ہے, ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ جھوٹ بولنے سے پہلے عباسی صاحب یا اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ 100 دفعہ سوچیں گے. تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور 100 دفعہ سوچیں گے. تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جی یہ تھوڑی جی انٹرپشن جو آ رہی ہے, یہ یہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بار بار ٹی وی آن کر دیتا ہے. تو ابھی ہم اس پروگرام کو یہاں ختم کریں گے. آپ سے درخواست یہ کرنی تھی کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیجوں کے اوپر, اپنے گروپس کے اندر, تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور وہ مولویوں کے اس جھوٹے پروپیگنڈا سے جو وہ کرتے رہتے ہیں خبردار رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.